بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم صدق اللہ العظیم۔ آج مجھے جس شخصیت پر گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے وہ کہنے کو تو ایک محض شاعر تھے، لیکن وہ بے پایاں مفکر و مدبر اور سچے عاشق رسول تھے، اور ان سب سے بڑھ کر وہ مصور پاکستان تھے۔ میری مراد شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ جس دور کے اندر اس شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے آنکھ کھولی تو وہ دور بدصورتی اور نامرادی کا دور تھا۔ اس دور کے اندر ایک مسلمان نام نہاد خود کو کہلوانے والا بڑے عہدوں پر فائز ہو کر وہ جناب والا انگریزوں کی غلامیاں کرتا ہوا نظر آیا کرتا تھا، مگر یہی وہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی ذات ہے کہ یورپ سے تعلیم حاصل کرنے والا ایک کیسے سچا عاشق رسول اور امت مسلمہ کا بہترین رہبر نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جس دور کے اندر آنکھ کھولی اس دور کے اندر پتہ نہیں جوان کس شے میں ڈوبا ہوا تھا، اور انہی جوانوں کے جو بڑی شخصیات تھیں انہوں نے پتہ نہیں کیا کیا ان جوانوں کے بارے میں لکھ دیا تھا۔ یہی وہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں جنہوں نے جوانوں کو ایک ڈوبتی ہوئی دنیا سے نکال کر آسمان ثریا کا نظارہ کرایا۔ یہی وہ اقبال شاعر مشرق ہے کہ جس نے ایک ڈوبتے ہوئے مسلمان کو اسے اپنی عزت یاد دلوا کر اسے فروغ کی طرف یاد دہانی کرائی۔ یہی وہ شاعر مشرق علامہ اقبال ہے جس نے نوجوان کو بتایا، اے نوجوان تیری غیرت و حمیت کہاں گئی؟ تو کیا صرف نام و نہاد کا مسلمان ہے یا واقعی ہی کچھ عمل پیرا کرنا ہے؟ یہی وہ اقبال ہے۔ جب اس اقبال کی وہ نظم میں پڑھتا ہوں تو پھر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ یہی وہ شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات تھی۔ آپ نے جوانوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، جوانوں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ آپ فرماتے ہیں اے جوان مسلم تو نے کبھی سوچا، کبھی غور و فکر کی کہ نہیں؟ کیا مطلب کہ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا؟ وہ آسمان تھا، کتنا بڑا آسمان تھا کہ تو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا ہے۔ علامہ اقبال ایک جوان مسلم کو آسمان کے ساتھ مثال دے کر تشبیہ دے کر بتا رہے ہیں، اے نوجوان تو ایک آسمان کا ٹکڑا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ تجھے جو تیرے بڑے گزرے ہیں وہ ایک بہت بڑی شخصیات میں شمار تھے، اور آج تو کن کن اشخاص میں شمار ہوتا ہے؟ تو فرماتے ہیں کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ وہ کیا گردو تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ فرماتے ہیں تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر دارا۔ یعنی کہ ایسے ایسے مسلمان بھی گزرے تھے کہ جنہوں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے محلات کو اپنے پاؤں تلے ریزہ ریزہ کر کے کچل ڈالا تھا، اور آج تو انہی کی اولاد میں سے ہے، مگر تو کیا کر رہا ہے؟ فرماتے ہیں اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوتر ہے وہ نظارہ۔ فرماتے ہیں اگر میں چاہوں تو یہ جو تیرا نقشہ ہے پورا الفاظ میں بیان کر دوں، مگر وہ تیرے خیال سے وہ بالا تر ہے، تجھے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ وہ کیا شے ہے۔ فرماتے ہیں تجھے آبا سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار، تو ثابت وہ سیارہ۔ اے شاعر مشرق آبا سے اپنی نسبت کیوں نہیں ہو سکتی؟ آبا کیسے تھے؟ ان کی صورت و سیرت کے کیا کردار تھے؟ فرماتے ہیں کہ تو گفتار، تو صرف بولتا ہے کہ فلاں ہو فلاں ہو فلاں نہ ہو، وہ کردار ادا کرتے تھے۔ تو گفتار وہ کردار، ان کا کردار ایسا تھا، وہ کردار ادا کر رہے ہیں، اور تیرا صرف بولنا چولنا کام آ رہا ہے۔ اور تو ثابت وہ سیارہ، تو ایک رکا ہوا ہے، ثابت ہے، اور وہ سیارہ
یعنی سیر و تفریح سے مراد وہ تو ایک پھرتے تھے دنیا میں، جا کر دیکھتے تھے کہ کیا دنیا کہاں کہاں ترقی کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں تجھے آباد سے اپنی کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار، وہ کردار، تو ثابت، وہ سیارہ۔ آگے فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ فرماتے ہیں مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، یعنی ایسے ایسے علم کی موتی، ایسے ایسے علم کی بڑی بڑی کتابیں، ایسے ایسے علم کی روشنیاں وہ اپنے آبا کی، وہ جو ہمارے پہلے اپنے مسلمان گزرے ان کی۔ فرماتے ہیں جو دیکھیں ان کو یورپ میں، ان کو یورپ میں دیکھا تو دل ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ آخر کیا وجہ ہے؟ یہ کیوں فرماتے ہیں؟ فرما رہے ہیں کہ جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ وہ مسلمانوں کی کتابیں لکھی ہوئی کہ جن مسلمانوں نے لکھی تھی ایک دین کو فروغ دینے کے لیے، آنے والے ہمارے لیے، کہ یہ کتابیں پڑھ کر آنے والے نسلیں ترقی کریں گی۔ فرماتے ہیں جو دیکھی ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ ان کو یورپ میں تو دیکھا، یورپ وہ کتابیں پڑھ کر ترقی کی طرف گامزن ہے، مگر افسوس کہ یہ مسلمان جن کے لیے لکھی گئی تھی یہ آج کہاں پھر رہا ہے۔ اے جماع مسلم، تدبر بھی کیا تو نے؟ پھر وہی بات آتی ہے کہ اے جماع مسلم، تو نے کبھی فکر کی، کبھی سوچ میں ڈالا کہ میں کہاں چل رہا ہوں؟ واہ شاعر مشرق، لاکھوں اور کروڑوں سلام ہوں آپ کو۔ آپ نے کیا ایک اپنے دور کے اندر جوان کو کس منظر پر لا کر کہاں کھڑا کیا تھا، اور آج میں بھی ایک ادنا سا غلام عرض کرنا چاہتا ہوں اقبال تیرا، آج وہ جو مسلمان جس کو تو نے بڑی عزتوں سے نوازا، بڑا مقام یاد دلوایا، وہ کہاں ہے؟ اور وہی پاکستان کہ جس کا مصور علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہی پاکستان کی جس کو بلندیوں کی طرف لے جانے والا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ میں کہتا ہوں آج کا پاکستان یہ اقبال کا پاکستان نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، دے تان تو مرکب گیا اب کس کو جگاؤں، ملتا ہے کہاں گوشہ گندم کو جلاؤں، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں، مکاریوں عیاریوں غداریوں ہیں یک جان، اب بنتا ہے ان چار عناصر سے مسلمان، قاری اسے کہنا تو بڑی بات ہے یارو، اس نے تو کبھی کھول کر دیکھا نہیں قرآن، اقبال تیرے دیس کا کیا حال سناؤں۔ وہ پاکستان جسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی نے کیا سوچ کر ایک مصور پاکستان کی تصویر بنائی، اور کیا جوانان اسلام کو پیغام دیا۔ جب اقبال کو دیکھتا ہوں تو واہ واہ کے لیے دل خوش ہوتا ہے کہ واہ اقبال تو نے کیا کردار ادا کیا تھا۔ اور جب آج کے مسلمانوں میں ہم خود میں دیکھتے ہیں تو پھر دل خون کے آنسو کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کرتا کہ اقبال نے جو تصویر ہمیں دی تھی اور ہم اس تصویر پر کتنا اتر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے اس ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی کی مرکز پر کروڑہاں رحمتوں کا نزول فرما کر آپ کے درجات بلند فرمائے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔